خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ نماز سیگمنٹ کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے مختصر ایک تعارف رکھا آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ پچھلی ویڈیو میں بھول گیا، الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ بہت مبارک مہینہ ہے اور اسی ماہ میں جو ہے اسی مہینے میں ہمیں یہ ہدایت نامہ، یہ قرآن پاک ہمیں اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا اور اس لحاظ سے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے رمضان المبارک کی۔ اب دیکھیں کہ یہ نماز، ایک تو ہم اردو میں اس کو نماز، ہم رائج ایک لفظ ہے نماز، یعنی عربی میں صلاۃن۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا نام ہی نماز ہے، یعنی فصلی لربک۔ سورۃ الکوثر میں اللہ پاک نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ فصلی لربک، بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ ایک تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا معنی اس کا، اب دیکھیں سورہ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ صلوات دیکھیں، صلوات یہ اسی مدے سے، یہاں پر صلوات جو ہے یہ رحمت کے معنی میں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد، تو یعنی اس میں بھی اے اللہ صلی علی، یعنی اللہ کو تو ہم نہیں کہہ رہے، یہ میری درود شریف پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے، تو ہم اللہ کو تو نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھ، یعنی ایک معنی اس کے نماز کے، ایک معنی اس کے رحمت کے۔ اللہم صلی علی محمد، نبی پاک محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر، رحمت بھیج۔ تو ایک معنی اس کے نماز کے، ایک معنی اس کے رحمت کے۔ اب ایک معنی اس کے دعا کے ہیں، اور یہ سورہ توبہ دیکھیے 103 نمبر آیت میں، وصلی علیہم۔ آگے پیچھے اور جملے ہیں لیکن درمیان میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وصلی علیہم، اور آپ دعا کیجئے ان کے لیے، اور آپ ان پر دعا کیجئے، یعنی یہ یہاں پر یہ دعا کے معنی، وصلی علیہم یعنی آپ ان کے لیے دعا کیجئے، یعنی ایک تو نماز ہے، ایک رحمت ہے، اور ایک اس کا معنی دعا کے بھی ہے۔ تو یعنی اب مجھے اس کے اس لفظ سے مجھے آشنائی ضروری ہے کہ یہ لفظ کیسا ہے۔ ایک تو یعنی ایک نام ہی ایک نماز بھی ہے، اور پھر ایک جو ہے ایک رحمت ہے، اور یہ ایک دعا بھی ہے۔ تو یعنی اب مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، جو جس کو میں ادا کر رہا ہوں، جس کے لیے میں اتنا اہتمام کر رہا ہوں، تو اس کے عربی میں جو ہے جو یہ لفظ ہے صلاۃن، اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک یہ مین جو صلی ہے، اس کا معنی جو ہے یہ دیکھیں کہ تینوں میں جو ہے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے تین مختلف معنی، ایک نماز ہے، ایک رحمت ہے، اور ایک دعا ہے، ایک ہی جیسے۔
اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ نماز جو ہے جیسے سورۃ النساء میں 103 آیت میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز جو ہے مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. یعنی اس کا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جب دل چاہے. ویسے تو یہ بات فرض کی ہو رہی ہے جو فرض کی گئی ہے. تو جو فرائض ہیں وہ اللہ پاک نے خود ترتیب دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خود پتہ چلیں کہ یعنی کیونکہ عبادت کا چونکہ درجہ دیا ہوا ہے، یہ میٹنگ ہے، یہ ملاقات ہے، تو اس ملاقات کا جو ہے نا وہ کوئی وقت بھی ہونا چاہیے. کیونکہ مطلب ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ نماز ہی پڑھنا، تو پھر باقی معاملات بھی تو مقصود ہیں اس مومن سے، اس انسان سے. اور وہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ وہ کیسے کرے گا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے کیا سلوک کرے گا. اگر وہ کوئی کاروبار بھی کرے گا، معاش بھی تلاش کرے گا، اور وہ جو ہے وہ جہاد بھی کرے گا، وہ دین کی خاطر جو ہے اس کی حرمت کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ بھی پیش کرے گا. تو یعنی تمام اوقات میں جو ہے وہ کس طرح سے اس کی ترتیب سیٹ کی گئی ہے، اور یعنی سارے کاموں کا موقع دیا گیا ہے. لیکن ایک جو یعنی اس مالک کے سامنے جس کا یہ حکم ہے، اس کے سامنے جب پراپر طریقے سے پیش ہونا ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ وہ 24 ہی گھنٹے ہیں. وہ یعنی 5 سے 10 منٹ میں جو ہے وہ ادائیگی ہو سکتی ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی اور بھی ہیں وہ نوافل کے درجے میں ہیں، لیکن وہ بھی نماز ہی کہلاتی ہے. لیکن جو فرض ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے پوچھنا ہے، جو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی وقت مقررہ پر. یعنی ایک بار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اول وقت بتایا گیا کہ کب سے اس کا شروع ہونا ہے. اور ایک بار اس طریقے سے پڑھائی، ایک بار جو ہے وہ آخر وقت میں پڑھائی، تاکہ پتہ چل جائے کہ فجر کا پہلا وقت اور اس کا آخری وقت، اور ظہر کب سے شروع ہوگی اور وہ کب اس کا اختتام ہوگا. یعنی 2 بار جو ہے اس کا دہرائی کرائی گئی، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس دوران اس وقت میں یہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، وہ ذرا پیش کرنا مشکل ہے، لیکن ہے کہ میں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز جو ہے وہ یعنی مغرب کی 3 ہیں، باقی جو ہے سب 2 رکعت ہیں. تو یعنی ٹوٹل جو رکعت ہیں وہ 11 رکعت ہیں. اب ایک جو ہے وہ یہ طاق میں کی جو عدد ہے، یہ بڑا خاص معنی ہے اس میں. یعنی اگر بالکل برابر تقسیم کر بھی دیا جائے تو بھی جو ہے وہ 1 ضرور بچتا ہے. تو وہی وحدانیت ہے، وہ ایک تنہا رہتا ہے. تو جیسے سب کے لیے اگر یعنی 2 رکعت ہوتی تو مغرب کی بھی ہو سکتی تھی. یعنی مجھ تک جو ہے وہ یہی ایک بات پہنچی ہے، اور جو میں نے تھوڑی بہت تلاش کی ہے کہ یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اس طرح سے ترتیب تھی. اسی لیے جو ہے یہ سورہ نساء میں یہ ہے یہ بات انہی آیت میں، آیت 101 سے 103 کے درمیانی. یعنی وہ جب آپ کو ایسا یعنی خطرہ محسوس ہو، یا اب جب آپ نے کوئی ایک سفر اختیار کیا اور پھر آپ کو دشمن سے خطرہ بھی محسوس ہو، تو آپ جو ہے اس کو یعنی نمازوں کو قصر کر لیں، اس میں کمی کر لیں. قصر ہوتا ہے یعنی اس میں یعنی قاصر ہوں میں، اس کا یعنی قصور یعنی کوئی کمی، تو وہ یہ قصر اس سے. اب اس کا جو ہے وہ یعنی اس کو کسی اور طرح سے علیحدہ ٹاپک ہے. میں ویسے آ رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بات
یعنی فجر کے 2 فرض ہیں، لیکن ایک ظہر کے 4 فرض ہیں. تو ظہر کے بھی 4 ہی فرض تھے. یہ اماں عائشہ کی جو بات انہوں نے رکھی تھی، اس کے مفہوم کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کو سب تلاش کر سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے، پاپولر ہے وہ یہ بات بھی. یعنی ان سے یہ پوچھا گیا کہ ہم جب ایسا کر لیں تو کوئی کمی کر لیں تو اس میں، یعنی سفر میں جب ہم کمی کریں گے تو نماز میں ہم کمی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نماز میں کمی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اصل ہے. یہ اصل ہی تو یہ کہ اللہ پاک کا دیا ہوا ایک طرح سے ایک صدقہ ہے، ایک طرح کا ایک تحفہ ہے. جو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو جو ہے، جو 4 تھی آپ اس کو 2 کر لیں، لیکن 2 یہ نہ سمجھو کہ یہ کمی ہے. یہ تو یعنی یہ تو اصل ہے جو تم ادا کر رہے ہو، اس سے کمی نہیں کی گئی. 2 کو 1 نہیں کیا گیا، مغرب کو کم نہیں کیا گیا اور 2 کو 1 نہیں کیا گیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یعنی فجر کے جو 2 فرض ہیں اس کو جو ہے وہ 1 کر دیا گیا ہو. وہ قصر میں، نماز قصر میں جو ہے اس کو 2 ہی ادا کرنے ہیں فرض. لیکن کہ ظہر اور عصر اور عشاء، یہ 4 جو فرض تھے اس کو جو ہے وہ 2 کر دیے. یعنی 2 اصل میں 2 ہی ہیں، اور چونکہ عام حالات میں جو ہے وہ 2 کا پھر جو ہے وہ اضافہ بعد میں فرمایا گیا. جو ان کو معراج کے بعد، جو سفر معراج تھا اس کے بعد جو یہ فرض کیا گیا تو ان کو یہ اسی طریقے سے یہ ملے تھے کہ 2 رکعت. تو نماز جو ہے وہ 2 ہی رکعت ہے. اب اسی طرح سے دیکھیں 2 رکعت ہماری نماز کہاں پر مکمل ہوتی ہے. اگر ہم 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہم تشہد کے بعد جو ہے، شہادت کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور مختلف دعائیں کر کے ہم سلام پھیر لیتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے جب ہم 3 رکعت یا 4 رکعت کی ہماری نیت ہوتی ہے، تو 4 رکعت نماز سنت جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کی 3 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم جو شہادت کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی درود شریف پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے اس کو ہم اختتام نہیں کر رہے، ہم وہاں پر ہم پھر کھڑے ہو جاتے اور پھر ہم یعنی سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت اور ملا کے، کوئی ایک رکوع ملا کے ہم 3 رکعت یا 4 رکعت ہماری جو سنت ہیں وہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں. تو یعنی وہ وہاں پر وہ ایکسٹرا جو ہے وہ ایڈیشن ہے. اس میں رکعت جو ہے وہ 2 ہی ہیں، 2 رکعت نماز مغرب کے علاوہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ اماں عائشہ کی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کافی مستند ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلی یہ بات. تو ہمارے لیے تو مشعل راہ ہے ان کی ایک ایک بات، اور یعنی لاجک بھی اس میں ہے ہی ہے. تو یہ سورۃ النساء میں یہ 101 سے 103 کے درمیان یہ آپ کو یہ ملے گا. اب اس میں جو ہے یعنی ایک تھوڑا سا ایسے ہی ہے کہ یعنی وہ اس وقت جو ہے وہ یعنی جنگ کے دوران جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے اس کی نگرانی کرے، پیچھے والوں کو دیکھے، یعنی دشمن پر نظر رکھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ جب ان میں موجود ہو اور ایسا جب وقت ہو تو یعنی کوئی جماعت کہیں اور پڑھ رہی ہو، کوئی اور پڑھ رہی ہو، تو ان کو کہا تھا کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھائیں کہ وہ 4 کو جو ہے وہ 2 ہو جائے، اور 2 جو ہے اب آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ ان کی نگرانی کر رہی ہے اسلحے سے، یعنی دشمن کا دیکھ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ آور ہو جائے. اور ایک جماعت نے آ کر جو ہے وہ 1 رکعت ادا کی، اور پھر 1 رکعت ادا کر کے وہ پھر علیحدہ ہوئی. پھر وہ جو ہے دوسری جماعت آئی، وہ بھی جو ہے اپنے یعنی اسلحے کو، اپنے بچاؤ کو
بچاؤ کے جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے اس نے ادا کی، یعنی دونوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے اپنی رکعت بعد میں تو پوری کی، لیکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی پڑھنی تھی اور انہوں نے بھی 2 پڑھنی تھی۔ اگر وہ ایسا ہوتا کہ ایک دفعہ پڑھتے ایک جماعت پڑھ لیتی تو پھر وہ کیسے کرتے، لیکن بڑی خوبصورتی ہے اس بات میں، یعنی 2 رکعت نماز، اور یہ اصل ہی جو ہے نا وہ 2 رکعت ہے، مغرب کے 3 لیکن اگر باقی وہ 2 ہے، یعنی مغرب کا 3 ایسا ہے کہ جیسے دن کا جو ہے وہ وطر، اور رات کا جو وطر ہے جو قیام اللیل میں آتا ہے، جو تہجد میں ہم اس کو کرتے ہیں، وہ پھر عشاء کے بعد ہے، یعنی سب کو علم ہی ہے۔ تو یعنی اب ہر طرح سے جو ہے وہ اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ یعنی میدان جنگ میں بھی، یعنی اسلحے کے ساتھ بھی، تو اور جو ہے نا اس چیز کا کہ اب اس کا کوئی دشمن کا کوئی ایسا ہے، اس کا ڈر ہے، وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، یعنی وہ اسی طاق میں بیٹھا ہے، اس میں یہ بھی بات آ رہی کہ وہ اس طاق میں کہ وہ جو ہے ذرا سا جو ہے وہ اسلحہ جو ہے آگے پیچھے اس کو نظر آیا کہ یہ سائڈ پر رکھا ہوا ہے اور اس سے کے بغیر ہے، تو وہ بہت یعنی شدت سے جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی نظر رکھنی ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، لیکن ہے کہ نماز کی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اس کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی یعنی ذرا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 4 سے 2 ہو گئی ہے، لیکن ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 کے بعد بھی ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا، جیسے رمضان کا روزہ ہے، نہیں رکھ پا رہے کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لینا، بالکل بھی نہیں کر پا رہے تو خوش دلی سے آپ جو ہے وہ اس کی ادائیگی کر دو، لیکن ہے کہ بہتر ہے کہ وہ رکھ لو، دیکھیں نا، یعنی لیکن ہے کہ اس کا ایسا نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، اور اس کی یعنی کسی طریقے سے معافی ہے، اور ارکان ہے، زکوٰۃ بھی جو ہے وہ دینا وہ بھی فرض ہے، لیکن ہے کہ اس کی شرائط ہے کہ ایسا جب اتنا آپ کوالیفائی نہیں کر پاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ نہ دو، لیکن ہے کہ اس میں جو ہے وہ نہ پیسے کا دخل ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ میٹنگ ہے، یہ ملاقات ہے، یہ اس مالک سے ملاقات ہے، اس کا بہت شکر ہے، اس کا ایک شکر بھی ادا کرنا ہے، اس سے بات بھی کرنی ہے، اس سے اپنا مسئلہ بھی حل کروانا ہے، اور اس کا ایک اہتمام ہے، اس کا ایک طور طریقہ ہے، اس کا اپنا ایک یوں سمجھے کہ ایک پروٹوکول ہے کہ ایسے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو اس کی جو ہے وہ یعنی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کسی صورت میں یعنی اس کی کوئی معافی جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ ضرور جو ہے وہ کی جائے گی، پوچھی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے معنی جو ہے ذہن میں ہمارا ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ نماز کے یہ ہو سکتے ہیں معنی، ایک تو یہ نام ہی ہے اس کا، اور دوسرے جو ہے یہ رحمت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، تو یعنی جسٹ ایک پڑھنے میں اور اس کو اس طرح سے سمجھنے میں، اب مالک حقیقی اور رب کائنات کے سامنے اس کو اپنے پیش ہونا ہے، تو وہ اس کے تمام زاویوں کے ساتھ جو ہے اس کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اب اس کا ایک دوسرا حصہ دیکھیں آ جاتا ہے، جو ابھی نماز کی جو ہے وہ ادائیگی کا وقت نہیں آیا، لیکن ہے کہ اپنا لباس، یعنی لباس جو ہے جو اس نے زیبتاً کیا ہے اور کرنا ہے، تو وہ ایک تو ہے کہ صاف ہونا چاہیے، اور دوسرے کہ وہ پاک ہونا چاہیے، یعنی ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ میل کچیل سے پاک ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ایک عام دنیاوی اگر کسی اب ہے نا یہ ملاقات، اب وہ ملاقات ہی اللہ پاک کی ذات اس مالک حقیقی سے ملاقات ہے، تو ہم جو ہے عام طور پر اگر کسی سے ملاقات کے لیے ہماری کوئی اپائنٹمنٹ ہو، تو کیا میں رات کو جو جس لباس میں میں سویا تھا اس لباس میں کبھی
ایسا چاہوں گا کہ میں اسی لباس میں جا کے میں اس سے ملاقات کر لوں. یعنی میں نے کس طریقے سے اچھا جو ہے نا میں نے اپنا سوٹ نکالنا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ اس کی پریس ٹھیک ہونا چاہیے، اور شوز ٹھیک ہونا چاہیے، اور میرے بال ٹھیک ہونا چاہیے، اور میری تمام خوشبوؤں کے ساتھ پرفیوم لگا کر اور بہترین طریقے سے اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے. تو یعنی اس وقت جو ہے میں کیوں اس طریقے سے وہ جو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں جو عام طور پر دیکھیں کس طریقے سے کہاں کے کہاں بات پہنچ گئی ہے کہ بس اس طرح سے مسجد میں ہم پہنچ گئے نماز کو ادا کرنے کے لیے، جبکہ اگر 1 گھنٹے بعد جو ہے عام طور پر جو ہے کہیں پر اگر ہم نے جانا ہو تو ہمارے گھر میں تیار کپڑے رکھے ہوئے، تو لباس کو جو ہے وہ اختیار کرنا، زینت اختیار کرنا. اب یہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں ایک دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. لیکن کہ یہ پہلا جملہ دیکھیں، یعنی آپ جو اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، یعنی زینت اختیار کرو. خضو اختیار کرو، پکڑو، زینت اختیار کرو تم عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے لیے. یعنی جب آپ جس نماز کے لیے آپ مسجد جب جاتے ہیں تو زینت اختیار کر کے جائیں گے آپ. اب یہ دیکھیں یعنی آیت ہی میں یہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے، تو زینت سے میں سمجھ جائیں کہ زینت اپنے آپ کو سجا کر اپنے آپ کو صحیح طور پر کہ کس کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں. تو لباس یعنی ہمیں پاکی کی حد تک تو ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہے کہ پاک کے ساتھ ہمیشہ صاف بھی آتا ہے، پاک صاف. اب اسی طریقے سے مرد حضرات بھی یہ رکھیں بات ذہن میں، اور ہماری خواتین بھی رکھیں کہ وہ جو ہے تمام گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہوئے اور نماز کے وقت میں جب انہوں نے بس ایک چادر سی لپیٹنی جو ان کو یہ پتہ ہے کہ بالکل سر باہر چھپ جائے، باقی اگر وہی کپڑے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ گھر کے کام کاج میں یعنی بس ان کو یہ پتہ کہ یہ کپڑے میرے پاک ہیں، لیکن ہے کہ ان کپڑوں میں جو ہے وہ کسی فنکشن میں نہیں جائے گی. کسی فنکشن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کپڑوں میں چلی جائے گی، گھر کے کام کرتے کرتے وہ نماز میں آ جائے گی. تو یہ یعنی اس کے لیے جو ہے اس کے پاس کوئی کمی ہے، وہ کیوں اس نے ایک علیحدہ سوٹ کیوں نہیں رکھا تیار کر کے کہ نماز کے لیے وہ اس کو جو ہے ذبتاً کرے. یہ اللہ پاک کے ابھی سورہ اعراف میں آپ دیکھ لیں. یعنی یہ نہیں کہ اب اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ تو مسجد میں جانے والوں کے لیے. مسجد سے مراد یہ تھی اللہ پاک کی سے، یعنی ہم ساری علت اسی بات سے نکلے گی نا کہ جب آپ ہر نماز کے لیے جب بھی آپ جائیں گے تو آپ یہ کریں گے، اختیار کریں گے زینت کو. تو یعنی مسجد ہم کیا کرنے جائیں گے؟ نماز پڑھنے جائیں گے نا. تو نماز پڑھنے خاتون تو مسجد، خواتین تو جا نہیں رہی نماز پڑھنے مسجد میں، لیکن ہے کہ وہ نماز تو وہ بہرحال پڑھ رہی ہے. تو بات تو نماز سے ہوئی. تو نماز تو وہ اگر چونکہ وہ گھر میں پڑھ رہی ہے تو کیا اس کو تیار ہو کر نہیں جانا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو 1 گھنٹے بعد یعنی فوری طور پر نماز کے بعد کسی بھی فنکشن میں جانا ہو وہ اس کپڑوں میں نہیں جاتی. وہ بہترین جو ہے نا وہ سوٹ اس کو نکل تیار ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن ہے کہ یہاں پر نہیں کرتی. تو ان دونوں باتوں کا خیال کرنا ہے مرد حضرات نے بھی اور انہوں نے بھی، خواتین نے بھی. فجر کی نماز میں جو ہے وہ سلیپنگ سوٹ میں جا رہے ہیں، ٹراؤزر میں جا رہے ہیں اور شرٹ میں جا رہے ہیں، ٹی شرٹ میں جا رہے ہیں، اور سطر کا بھی نہیں پتہ کہ سطر جو ہے وہ اگر کھل جائے تو نماز ہو بھی نہیں سکتی. یعنی سطر کا چھپا ہونا بہت ضروری ہے.
یہ سب کو پتہ ہے کہ مرد کی سطر اور عورت کی سطر کا مطلب کیا ہے، کہ عورت تو سر تپا جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہوگی ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ، اور چہرہ تو اس کا چہرے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے علاوہ تمام اس کا وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ عورت کی سطر یہ ہے، اور مرد کی سطر جو ہے وہ ناف کے اوپر سے لے کر اور یہ گھٹنوں سے نیچے تک، یہ اس صورت میں یہ کہلاتی تو اس کی سطر ہے، لیکن ہے کہ یہ بھی اس صورت میں کہ اس کے پاس جب اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور اس کا ڈھکا ہوا ہو۔ تو اب لباس ایسا ہو کہ جس میں جو ہے نا یہی ایک، جب ٹراؤزر اور ٹی شرٹ ہوگی تو وہ پھر بیک سائڈ جو ہے وہ یقیناً وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ سطر سے وہ نیچے آ جاتی ہے بات۔ اب کتنی معمولی سی بات ہے، کئی مساجد میں جو ہے نا اس طریقے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہے کہ عمل جو ہے ذرا کم ہی ہوتا ہے، تو ذرا زینت اختیار کر کے جانا۔ اب وہ پاکی لباس کی بات، لباس تو پاک ہے، لیکن ہے کہ اپنی اس کے جسم کی بھی پاکی، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم جو ہے وہ صاف تو ہے، لیکن میرا جسم پاک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ ناپاکی کی حالت جو ہے وہ تو اس نے دور کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ گھر سے، پتہ نہیں مسجد جا کے کیوں ایک بھی رواج پڑ گیا کہ مسجد میں تو وضو کا اس لیے جو انتظامات ہیں، یعنی پانی وغیرہ، طہارت خانے وغیرہ، یعنی وہ اس لیے کہ یعنی کوئی ایسا مسافر ہو، کوئی باہر سے آیا جو اس کا گھر قریب نہیں ہے، یا اس کے کوئی عذر ہے کہ اس کو پانی نہیں ہے تو اس کو وہاں پر پانی مل جائے، لیکن ہے کہ جو عام طور پر جو وہ پڑوس سے بھی نکل کر مسجد میں جا کر وضو کر رہا ہے کہ اس کا بڑا ذرا زیادہ درجہ ہوگا، لیکن ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا وہ بغیر وضو کے داخل ہوا، تو وہ گھر سے کیوں نہیں کر کے گیا، اس کو وہ اختیار کر لیتا، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ جائے نا، جیسے کسی فنکشن میں نہیں جا رہا، وہ کیسے جا رہا ہے وہ، تو یہ بھی وہ اختیار کرے، تمام جو ہے ان باتوں کو، ان اسباب کو اختیار کرے کہ جو اس کے جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے کہ وہ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھے۔ تو جو پاک صاف تو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے گا، اور یعنی گھر سے وضو کر کے جائے گا۔ جب وہ گھر سے وضو کر کے جب وہ مسجد تک وہ جا رہا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے لیے وہ کوئی اس کو پروٹوکول نہیں دیں گے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، لیکن ہے کہ ایک نے جا کے بھی جو ہے نا وہ وضو کر کے وہ کرنا ہے، وضو بغیر وضو کے وہ جا رہا ہے، اور ایک وضو کر کے جو جا رہا ہے، تو یہ سب باتیں جو ہے نا اس میں آ رہی ہیں، یعنی لباس کو جو ہے نا زینت اختیار کرنے کی اور جو ہے نا وہ پاک ہو کر داخل ہونے کی مسجد میں، اور اسی طریقے سے گھر میں بھی ہے، گھر میں بھی جو ہے وہ ایک اہتمام ہے، ایک جگہ ایک مخصوص ہو، ایک کمرہ ایک مخصوص ہو، اتنے اگر زیادہ کمرے ہیں تو نماز کے لیے ایک کمرہ ہی مخصوص ہو جائے جس میں شور شرابہ بھی نہ ہو، اور جو ہے نا صاف ستھری جگہ ہو، ایک سے زیادہ خواتین جو ہے وہ نماز پڑھ سکیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بات، یعنی سجاوٹ کے لیے، مہمانوں کے لیے، اور بہت سی سجاوٹ کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یہ ان کی بات کروں گی جن کے اویلیبل ہے۔ ایک اگر گھر میں کمرہ ہی ایک ہے، 2 کمرے ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، پھر تو وہ ہے ہی ایک کمرہ، تو اس کے تو یہ بات ہی نہیں ہے، لیکن ہے کہ پھر بھی ان باتوں کا وہ خیال کرے کہ وہ اس نے کس کے سامنے وہ پیش ہونا ہے اس نے۔ اب نماز کے لیے جو ہے جب وہ جا رہا ہے تو اس میں جو ہے اس نے یعنی اس کو یعنی باوقار طریقے سے جانا ہے اس نے، یعنی اس میں یہ ایسی بھاگم دوڑ میں جو ہے نا جانے کی کیا ضرورت ہے جب کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہ یعنی ایک حدیث کے چند ایک الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سمعت الاقام فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكینہ،
یعنی جب تم اقامت کی آواز کو سنو تو چلو، فمشو، چلو، دوڑنے کی بات نہیں ہے. یعنی چلو سے مراد ہے کہ پھر آپ یعنی چلو. اب اس کے کس طرح سے چلو؟ چلو اپنا یعنی وعلیکم بالسکینہ، سکینت رکھو باوقار طریقے سے، یعنی بالکل بالسکینہ، یعنی سکونت کے ساتھ، باوقار طریقے سے، آرام سے چل کر. اب وہ یعنی باہر آواز آ رہی ہے کہ وہ اقامت ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی رکعت نکل جائے گی، تو یعنی بھاگتے دوڑتے ہوئے جو ہے نا وہاں تک پہنچنا، دم دم کر کے آواز آ رہی ہے. کیا ہوگا زیادہ زیادہ؟ پہلی رکعت نکلی ہے، تو پہلی رکعت کی تو آپ کو طریقہ کار بتایا کہ اگر نکل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. آپ پہلی بات تو ہے کہ آپ کو ٹائم پر آنا چاہیے تھا، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے نا، عادتاً تو نہیں ہوئے. تو یعنی اگر نکل جائے تو کوئی بات نہیں. آپ نے جو ہے نا اس کو سلام کے بعد آپ نے ایک دوسرے اس میں یعنی اس کو آپ نے پہلی رکعت نکل گئی تو آپ اس کو ادائیگی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہے کہ جائیں آپ اس کے ساتھ وقار کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور یعنی سکینت اختیار کرتے ہوئے. یعنی دوڑنا بھاگنا جو ہے یہ بہت ہی معیوب ہے. یعنی ایسا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران پڑھاتے ہوئے پیچھے سے جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے پہنچے. وہ تو ان کے لیے تو یہ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ یعنی ان کی رکعت نہ مس ہو جائے. اپنی طرف سے تو انہوں نے یہ سوچا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مفہوم پیش کر رہا ہوں میں، بعد میں جو پوچھا کہ یہ پیچھے کی کیا ہو رہا تھا، کس بات کا یہ شور تھا، یہ کیسی بات تھی. تو انہوں نے کہا جی وہ ہم تھے، ہم نے یہ سوچا کہ نماز مس نہ ہو جائے. تو انہوں نے اس کو یعنی سمجھے کہ ناراضگی کا اظہار کیا اور منع فرمایا کہ یعنی آپ نے جب آئیں تو آپ بالکل آرام سے چلتے ہوئے آئیں، سکون کے ساتھ آئیں، اور جو ہے یعنی اس کو یہ اختیار نہ کریں. بھاگ دوڑ جو ہے یہ بالکل مناسب ہی نہیں ہے. وہی بات ہے کہ کوئی رکعت رہ جائے تو وہ دوبارہ ہم اس کو ادا کر لیں آرام سے. اب اس کے بعد جو ہے یعنی اس کے بعد جو ہے وہ نیت سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تو بس یہ ویڈیو میں نے یہی پروگرام بنایا کہ 30 منٹ سے زیادہ کی نہ ہو تو ذرا زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں نیت سے ہم شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.